بک جائے نا. آپ تو فرما رہے کہ تیرے نام تو مفت بکانگڑی ہاں، تیرے بانگڑیاں دی میں بانگڑی ہاں. یعنی جو تیرے نوکر ہے، جو ان کے نوکر ہے، جو ان کے نوکر ہے، میں ان کا بھی نوکر ہوں. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فلاں دا تو عطر بنا، فلاں دا تو عطر بنا، اس عطر دا کڈ دریا. کہ اتنا عطر جمع کر، اتنی خوشبو جمع کر، اتنی خوشبو جمع کر کہ اس خوشبو کا تو دریا بنا لے. اس عطر دا کڈ دریا، اس دریا دے وچ مچھی وانگو گھوٹے لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی جب تک اندروں میں نہ مکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک اندر کی میں ختم نہیں ہوگی، نہ میں ہے تو پھر وہ نہیں ہے. جب میں ہوں وہ نہیں ہے، جب میں نہیں پھر وہی ہے. بس سبحان اللہ. جس نے اپنی میں کو ختم کر لیا، جس نے اپنے آپ کو دنیا پہ رہتے ہوئے مار لیا، دنیا پہ. سخی سلطان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر گئے باپو. وہ کیسے سبحان اللہ. بھئی مرنے سے پہلے کیسے مر گئے سمجھ نہیں آتی تھی. بچپن تھا، ایسا ایسا جب علماء کی صحبت سنگت، فقراء کی صحبت سنگت نصیب ہوئی تو ہم یہ شعر سنا کرتے تھے کہ سلطان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم مرنے سے پہلے مر گئے. تو مرنے سے پہلے کیسے مر گئے سمجھ نہیں آتی تھی. جب کسی کامل فقیر صوفی کے پاس بیٹھے تو انہوں نے ہمیں یہ معنی مفہوم سمجھایا کہ مرنے سے پہلے کیا مرنا ہے کہ اپنے آپ کی میں جو ہے اپنے آپ کو اس طرح اس کے ذکر میں فنا کر لو، اس کے ذکر کے اندر اس طرح گم ہو جاؤ کہ جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھو تمہیں وہی نظر آئے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. اس کے ذکر میں اتنے گم ہو جاؤ، اتنے کھو جاؤ کہ تمہیں اپنا فکر نہ ہو کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے. جب میں وہ کے قصہ ختم ہو جائے گا پھر یار مل جائے گا. جب یار مل جائے کام اسی وقت بنتا، اس سے پہلے نہیں کام بنتا. حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ جو بادشاہ وقت تھے، جب اس رب کے ساتھ عشق ہوا، محبت ہوئی تو رب کی یاد میں جب تخت چھوڑ کر نکلے، شہر وطن چھوڑ کر نکلے، بادشاہی چدراہٹ سب کچھ چھوڑ کر اس یار کی محبت میں نکلے. چلتے چلتے ایک جنگل آ گیا، وہاں پیاس لگی جنگل کے اندر. تو وہاں ایک بکریاں چرانے والا عیالی کھڑا تھا، بکریاں چرا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم بن آدم نے سوچا کہ اس سے میں پانی مانگتا ہوں، یہ ضرور بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا ہے تو ساتھ پانی کا انتظام کر کے نکلا ہوگا. اس سے کیوں نہ ہو میں تھوڑا سا پانی طلب کر لوں تاکہ میری پیاس ختم ہو جائے، میں اپنی اگلی منزل کی طرف سفر جو ہے وہ اپنا گامزن رکھوں اور اپنے سفر کی طرف چلتا رہوں. جب اس بکریاں چرانے والے کے پاس گیا، بکریاں چرانے والے کے پاس، بات کے اوپر توجہ کرنا، اس عیالی کے پاس جب پہنچے اس سے پانی مانگا کہ مجھے بھائی پانی چاہیے. تو اس عیالی نے کیا دودھ پی لو گے؟ کیا دودھ بھی پی لو گے؟ تو حضرت ابراہیم بن آدم نے سوچا کہ دودھ تو اس کے پاس ہے کیونکہ بکریاں ہیں، ظاہری بات ہے اتنی بکریوں میں سے کوئی ایک آدھا بکری دودھ دیتی ہوگی، تو دودھ تو اس کے پاس ہے ہی صحیح، کیوں نہ ہو میں اسے پانی ہی مانگوں. تو آپ نے پھر کہا کہ میں دودھ بھی پی لیتا ہوں لیکن اس وقت طلب مجھے پانی کی ہے، دودھ کی نہیں ہے. اس عیالی نے کیا کام کیا، وہ لکڑی جس کے ساتھ وہ بکریوں کو اکٹھا کرتا تھا، بکریوں کو نقصان سے ہٹاتا تھا، جمع کرتا تھا، وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے وہی لکڑی پتھر پہ ماری، پتھر پہ. عیالی کی بات بتا رہا ہوں، بکریاں چرانے والے کی، کسی عالم مفتی ولی کی نہیں بات بتا رہا، ایک بکریاں چرانے والے کا حال بتا رہا ہوں کہ اس نے وہ پتھر کے اوپر سوٹی جب ماری
اس پتھر سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اس نے پیالے میں پانی لیا, حضرت ابراہیم بن آدم کو پانی دے دیا. حضرت ابراہیم بن آدم نے وہ پانی پیا. وہ پانی جب آپ کی پیاس ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, وہ جو چشمہ تھا وہی ختم ہو گیا. اس نے عیالی سے پوچھا کہ تو نے یہ سب منزل کہاں سے پائی, یہ اتنا مقام اور مرتبہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, کوئی میرا مقام, کوئی میرا مرتبہ, کوئی شان نہیں. میں ہر وقت اپنے یار کی یاد میں گم رہتا ہوں. ہر وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ میں بکریوں کے پیچھے ہوں, حقیقت میں بکریوں کے پیچھے نہیں, یار کی محبت کے پیچھے ہوں. ہر وقت یار کی صحبت اور سنگت میں رہتا ہوں. اور جب یار میری نظروں سے ایک پل بھی اوجھل ہو جائے, غائب ہو جائے, مجھے یار نظر نہ آئے, میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا اس وقت. یعنی میری محبت, وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہے کہ ایک پل بھی یار کا چہرہ نگاہوں سے غائب ہو جائے, اوجھل ہو جائے, چھپ جائے, میں اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا. اس وقت میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان کمزور ہے, کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا کہ یار کا چہرہ چھپ گیا ہے. یعنی یہ محبت کی کیفیت ہے ہماری طرف. اور ایک محبت, یہاں ایک بہت عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ اکثر جاتے ہیں, یہاں سے بسیں جاتی ہیں کہ ہم ہیر رانجھے کی قبر پہ گئے. آپ نے آج تک یہی سن رکھا ہوگا کہ رانجھا ہیر کا عاشق تھا. یہی سن رکھا ہے نا قصہ کہ ہیر کا رانجھا عاشق تھا, وہ ایک عورت کا عاشق تھا. نہیں, یہ غلط ہے. وہ ایک عورت کا عاشق نہیں تھا, اس کا نام ہیر نہیں تھا, اس کا نام ہی اور ہے. یہ تو ایک دنیا کو دکھانے کے لیے. رتن بابا ہندوستان میں رہتا ہے, آج سے تقریباً 1-2 صدیاں پہلے اس کا وصال ہوا ہے. صدی گزر گئی ہوگی, یعنی رتن لال بابا اس کا نام ہے. وہاں کانپور علاقہ ہندوستان کا, وہاں رہتا تھا, ریلوے اسٹیشن کے پاس. تو ایک دن مدینے میں اس کی کسی پاکستانی, اس وقت یہ بڑے صغیر ایک ہی تھا, پاکستان اور ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں تھا. وہاں ایک جنگ کے رہنے والے سے اس کی ملاقات ہو گئی. تو جو جنگ کا رہنے والا تھا وہ بھی کامل اللہ کا ولی تھا. اس کے ساتھ جب اس بابے کی, اس مجذوب کی ملاقات ہوئی, اس مجذوب نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنگ سے آیا ہوں. اس نے کہا وہاں ہیر کو جانتے ہیں آپ؟ اس نے کہا لوگ اس کے تو عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہیں, آپ ہیر کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیسے قصے؟ تو وہ جو بزرگ پاکستان سے گیا تھا, اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی اس کا عاشق تھا, وہ اس کی عاشق تھی, ایک دوسرے کے عاشق تھے, ان کے طرف زندگی عشق مشوقی میں گزری. آپ نے فرمایا بابے رتن نے کہ سن لے, دنیا کائنات چاہے ان کو عاشق اور مشوق جانے, جو رانجھا تھا وہ ہیر کا مرید تھا, اور ہیر جو تھی اس کا نام عزت بی بی تھا. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں قسم اس خدا کی, جب بھی مجھے کبھی کبھار سرکار کی کچہری نصیب ہوتی, سرکار کی زیارت نصیب ہوتی, میں جب بھی سرکار کو صحابہ کے مجمع میں دیکھتا تو میں عزت بی بی کو مثال دیکھتا. یعنی اس ہیر کو بھی میں سرکار کی کچہری میں دیکھتا تھا. یعنی وہ ہیر, میں عزت بی بی, وہ اس کا ایک مرید تھا رانجھا, وہ شیخ تھی, وہ اس کا طالب تھا. اس کے ساتھ اس کا جسمانی عشق نہیں تھا, روحانی عشق تھا. اور جس طرح پیر مرید کا عشق ہوتا ہے وہ عشق تھا. فرمایا کہ جب بھی سرکار کی مجھے کچہری نصیب ہوتی ہے, میں جب بھی دیکھتا ہوں میں عزت بی بی سرکار کے پاس بیٹھی ہوتی ہے. یار ایک عورت وہ
جو دنیا کے عشق کرنے والی، اسے تو گھر میں کوئی نہیں بٹھاتا، سرکار اپنی کچہری میں کیسے بٹھاتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ کوئی ہیر ترانجا نہیں تھے، یہ سب حضور کے عاشق تھے، سب حقیقت کے عاشق تھے۔ حقیقت اور معرفت کو جاننے کے لیے انہوں نے ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا، ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا ہم سے نفرت کرے، دور بھاگے، نہ ہمارے پاس آئے گی، نہ ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ ہمارے پاس جب دنیا آئے گی ہم دنیا کی طرف رجحان کریں گے، دنیا میں گھل مل جائیں گے۔ دنیا سے کنارہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے عاشق ہیں، حقیقت میں دونوں خدا کے عاشق تھے، یار کے عاشق تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ، آپ جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئی نا تو حضرت ابراہیم